علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اللہ تعالیٰ کی مقدس اور پاکیزہ کلام میں سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت اور اسی طرح سورہ روم کی بھی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان دونوں آیتوں کے صحیح مفہوم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. اسلام دین اعتدال ہے. اس کے اندر نہ تو رہبانیت کا کوئی شعبہ ہے کہ جس میں فطری خواہشات کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے، اور دوسری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو جنسی خواہشات کو اسلام نے بے لگام بھی نہیں چھوڑ دیا. اس اعتبار سے یہ مذہب اعتدال کا مذہب ہے. نہ تو سرے سے فطری جو ثقافتیں ہیں ان کو ختم کیا ہے، ان کو برباد کیا ہے، اور نہ ہی انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور وہ انسان کے مزاج کا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کا کیا مزاج ہے، انسان کے کیا جذبات ہیں، اور ان کے جذبات کی کس طرح قدر کی جا سکتی ہے. رحبانیت کا لفظ یہ ہے
کہ دنیا اور اہل دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کیا تجارت ہے، کیا معاملات ہیں، کیا مسئلہ نکاح ہے، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ کی اس زمین کا ایک حصہ اپنے لیے خاص کر لو اور وہی اپنے آپ کو مقید کر لو. اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بس 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں گزرے، مل جائے کھا لو، وگرنہ پتے کھا کر گزارے کرو. نکاح کرو گے حقوق بڑھ جائیں گے، مسائل تمہیں گھیر لیں گے، پھر آنے والی نسل، پھر ان کے حقوق، تمہارا ذہن منقسم ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. اس سے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں عبادت کے لیے رکاوٹ کا باعث. ذکر اللہ میں یہ چیزیں مخل ہو جاتی ہیں، لہذا آبادی کو چھوڑ کر جنگل کی طرف رخ کیا جائے اور جہاں انسانیت کا وجود نہ ہو ان جھاڑیوں کے اندر، ان وادیوں کے اندر اپنا بسیرا کر لیا جائے. یہ رحبانیت ہے، اس میں تمہاری خیر ہے، اس میں بھلائی ہے. خوب نیکیاں جمع کرو گے، اللہ کو راضی کر لو گے. اور یہی سوچ چند صحابہ کے دماغ میں بھی آئی تھی. جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صحابہ کا ایک وقت جو کہ 3 افراد پر مشتمل ہے وہ آیا. اتفاق سے پیغمبر اسلام گھر میں نہیں ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کے معمولات معلوم کرتے ہیں. آپ کی رات کی عبادت کیا ہے، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم کی. معلوم کرنے کے بعد وہ آپس میں کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو کہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، وہ اتنا عبادت کرتے ہیں، ان کے اتنے روزے، رات کا اتنا بڑا حصہ عبادت میں، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، جبکہ ہمیں تو اور زیادہ نیکی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہیں، ہم تو غیر معصوم ہیں، ہمارے تو ویسے گناہ ہیں. تو وہی کھڑے کھڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ان تینوں نے اپنا ایک ذہن بنایا اور اپنے اس ذہن کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے. جب وہ پیش کر رہے تھے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سن رہی تھی. ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میرا ذہن تو یہ ہے اصلی اللیل فلا ارقد. آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا ساری رات عبادت کروں گا، رات کو نیند نہیں کروں گا. اصلی اللیل فلا ارقد. دوسرے نے کہا کہ میرا آج کے بعد پروگرام یہ ہے اصوم فلا افطر. جب تک زندہ رہوں گا مستقل دن پہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی کوئی دن نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا اعتزل النساء فلا تزوج. میں زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا. رات کا سونا یہ بھی عبادت کے لیے ایک مخل ہے.
بیوی کا آ جانا انسان اللہ کا صحیح معنی ذکر نہیں کر سکتا، وقت نہیں رہ سکتا، لہذا میں آج کے بعد نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تینوں اپنے اپنے پروگرام اور مستقبل کے شیڈول کو پیش کرنے کے بعد محفل پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اسلام تشریف لائے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری رپورٹ پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کی۔ اس طرح سے آپ کے بارے پوچھا اور یہ آپ کے بعد ان کا ذہن بنا ہے کہ کیا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف رخ کیا جس طرف وہ جا رہے تھے۔ ملاقات اتفاق سے ہو جاتی، آپ نے ان تینوں کو دیکھا تو فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کس طرح کا پروگرام بنا کر تم آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ ہم نے پروگرام بنایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ انی اخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے باوجود اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ یہ تو ہے نا فرض، ماہ رمضان کے روزے وہ تو فرض ہے، ان فرائض کے علاوہ میں ہر پیر کے روزہ رکھتا ہوں، منگل کو نہیں ہوتا، بدھ کو نہیں ہوتا، پھر جمعرات کا رکھ لیتا ہوں، جمعہ کا نہیں ہوتا، ہفتے کا نہیں ہوتا، اتوار کا نہیں ہوتا، مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں، چاند کی 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا، 15 تاریخ کا، باقی دن چھوڑ دیتا۔ مانا میری زندگی کے اندر ایسے دن بھی ہیں جن میں میں روزدار ہوتا ہوں اور ایسے دن بھی ہیں جن میں مجھے روزہ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا اصلی اللیل وانام، میں رات کے ایک حصے میں سوتا بھی ہوں اور رات کے ایک حصے میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ مانا میری راتیں ایسی ہیں جن کا ایک حصہ تہجد میں گزر رہا ہے اور ایک حصہ نیند میں گزر رہا ہے۔ وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ آپ نے اپنے متعلق تعارف کراتے ہوئے آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رات کو سونا اور جاگنا، روزے رکھنا اور کبھی نہ رکھنا، نفلی شادیاں کرنا، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام نے نکاح کو خود عبادت کہا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ عبادت کے لیے رکاوٹ ہے، رکاوٹ تب ہو جب یہ عبادت سے ہٹ کر ہو، جبکہ دین اسلام نے نکاح کو بھی عبادت کہا ہے، یہ عبادت ہے، تو پھر عبادت کے لیے کیسے مخل رکاوٹ ہے؟ تو رحبانیت کا درس اسلام نے نہیں دیا، بلکہ زور دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ استطاعت کے باوجود جو شخص نکاح نہیں کرتے ان کو کنواری زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ان کو نکاح کر لینا چاہیے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی استطاعت ہے تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس سے تمہاری جو خواہشات ہیں ان کا تحفظ ہے، ان کی نگرانی ہے، تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے اگر تم نکاح کر لو گے۔ تو مقاصد نکاح میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جنسی خواہشات کی تکمیل ہو جائے، اس کا تحفظ ہو جائے، اس لیے نکاح کا شریعت سے حکم دیا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی. جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی دے دی ہے، جس کا نکاح ہو گیا، تو وہ یقین کر لے کر اعانہ علی شطر دینہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کے معاملے اس کی امداد کر لی ہے. نکاح کو آدھا دین کہا گیا ہے، فلیتق اللہ فی الشطر باقی، اور آدھا باقی جو دین بچا ہوا ہے اس کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ دین اسلام نے دو بہت بڑے فتنے بتائے. من یتبع لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اور لوگوں، اگر تم میں سے کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک اپنی زبان کی ضمانت دے دے کہ اس کو ناجائز استعمال نہیں کروں گا، اس پہ کنٹرول کروں گا، اور اپنی شرمگاہ کی بھی ضمانت دے دے کہ اس پر بھی کنٹرول کروں گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو مقاصد نکاح میں سے ایک مقصد فطری خواہشات، جنسی خواہشات کی تکمیل ہے، اس کی ترجمانی ہے. اور اسی طرح مقاصد نکاح میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا ہو جائے، نسل انسانی کو باقی رکھا جائے، اس کا وجود برقرار رہے، انسانیت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ بھی ایک مقصد ہے نکاح کا، جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ایک بہت بڑے خواب جو آپ نے خود دیکھا تھا اس کے حوالے سے پیش کیا، جو آپ نے اہل علم سے بارہا سنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب بھی دین ہوتا ہے. جو کچھ خواب میں دیکھے وہ بھی دین ہے، وہ بھی حجت اور دلیل ہے. صرف پیغمبر کا خواب، پیغمبر کے علاوہ دنیا کے کسی بھی انسان کے خواب کو ہم دین نہیں کہہ سکتے. تو پیغمبر الصلوۃ والسلام نے جو ایک طویل خواب دیکھا، جس خواب کو پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ رات میں نے کیا خواب دیکھا ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، پوری دنیا والے قیامت کے میدان موجود ہیں، انبیاء بھی ہیں، انبیاء کی امتیں بھی ہیں. رأیت النبی ومعہ رجلان، اس میدان کے اندر میرا گزر ایک نبی سے ہوا جس نبی کے ساتھ دو امتی تھے. میں نے پوچھا کیا بنا، تو اس نے یہی کہا کہ دنیا میں اللہ نبی بنا کر بھیجا، بڑی دعوت تبلیغ کا کام کیا، بڑی کوشش کی، بس یہ دو ہی بندے مسلمان ہو گئے. رأیت النبی ومعہ رجل، آگے میں بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی تو اس کے ساتھ خالی ایک امتی تھی. اس نے بھی یہی بات بیان کی. رأیت النبی ولیس معہ احد، میں آگے بڑھا تو ایک نبی کو دیکھا اکیلے کھڑا ہوا ہے. کیا بنا، کہا اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، پوری زندگی کے اندر محنت کرتا رہا، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا کام نہیں. اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی جو آج کل عموم کہی جاتی ہے کہ میاں تبلیغ کرنے والوں کی خود تاثیر نہیں ہے، زبان میں اثر نہیں ہے. یہی وجہ ہے لوگ سن کر چلے جاتے ہیں. اثر ہوتا، اخلاص ہوتا تو لا محالہ سننے والے کو عمل کر دیں. آپ بتائیں نبی سے بڑھ کر کون مخلص ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کسی نے اخلاص ہو سکتا ہے؟ کتنی اخلاص سے ان انبیاء نے محنت کی ہوگی، لیکن ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا. ہمارا اچانک میں آگے بڑھا، ایک بہت بڑی تعداد دیکھی، بہت بڑی تعداد پہاڑوں کی طرح. میں نے پوچھا یہ کون ہے، اور دل میں یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے میری امت کے لوگ. مجھے بتایا گیا ہاتھ ہی امت موسیٰ علیہ السلام، یہ امت موسیٰ ہے.
بڑی تعداد میں تھے. اور مجھے میری امت کے متعلق جب میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ کی امت تو اتنی بڑی ہے, اتنی تعداد ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی امت میں سے 70,000 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پوچھے گا بھی نہیں دنیا میں کیا 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 نہیں کیا, بغیر پوچھے ان کو جنت بھیج دے گا. فاستذکرت ربی فزادنی. جب میں نے اپنی امت کے متعلق یہ سنا کہ میری امت میں سے 70,000 تو ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, تو میں نے ایک درخواست رکھ دی کہ اے اللہ اس تعداد کے اندر اضافہ فرما, تو بڑا مہربان ہے. اس سے یہ اندازہ لگائے کہ پیغمبر اپنی امت کے بارے کتنے حریص تھے, کتنا حرص تھا کہ میری امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں. اے اللہ تعداد میں اضافہ کر دے. فزاد نہیں, میری درخواست پر اس تعداد میں اضافہ یوں کر دیا گیا کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوں گے, ان سے بھی ہم نہیں پوچھیں گے. یہ بات پیغمبر اسلام نے بیان کی. خواب یہی مکمل ہو گیا. خواب کے مکمل ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں آخر میں تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم یوم القیامہ. تو میری امت کے لوگوں ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہوں. یہ ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے. یہاں کافی طلباء موجود ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بلود اور بدود کا معنی کیا ہے. بلود اور بدود کا معنی عربی لغت کے اعتبار سے یہ ہے, یہ سارے مبالغے کے صیغے ہیں کہ بہت زیادہ بچے دینے والی بلود ہے, اور بدود کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی. ایسے گھرانوں میں شادیاں کرو جس خاندان کی عورتیں بہت زیادہ بچے دینے والی ہیں اور اپنے خاندوں سے بڑی محبت کرنے والی ہیں, ان گھرانوں میں شادی کرو. اس سے یہ معلوم ہوا نکاح کا ایک اہم ترین مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ نسل انسانی کو پھیلایا جائے, اس کی تعداد میں اضافہ ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. نسائی کی حدیث ہے. بات کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت امرأة ذات حسب و منصب و مال. ایک عورت کے بارے میں نے پروگرام بنایا ہے نکاح کرنے کا. عورت خاندانی, بڑے اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے, انتہائی شریف برادری کی عورت ہے, خاندانی عورت ہے, بہت ہی شریف لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوبی یہ ہے کہ مالدار بھی بہت ہے. خوب اللہ نے ان کو نوازا ہے, دولت بھی ہے, حسن بھی ہے, شرافت بھی ہے, ایک بہت بڑی برادری کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے. یہ ساری کی ساری خوبی ہے. الا انہا لا تلد. یہ اور بات ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ بچوں کے قابل نہیں ہے, بچے دینے کے قابل نہیں ہے. وہ صلاحیت اللہ نے اس عورت میں نہیں رکھی کہ وہ بچے دے. وہ عقیم ہو چکی ہے, وہ بعد, لیکن یہ بات کی ساری خوبیاں ہیں. میں اس سے نکاح کر لوں کہ نہ کر لوں. فنہا ہو, پیغمبر اسلام نے منع کر دیا کہ ان تمام خوبیوں کو بالائے طاق رکھو, اگر وہ بچے جننے کے قابل نہیں ہے اس سے نکاح نہ کرو. اس شخص کا ارادہ بڑا مضبوط تھا کہ یہاں نکاح ہونا چاہیے. کچھ دن گزرے, پھر پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا.
ثم اعطاه الثانیہ، اور پچھلی بات کا حوالہ نہیں دیا کہ کچھ دن پہلے آپ سے گفتگو ہوئی تھی، بلکہ افسر نو مسئلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے۔ مکان مثل ذالک، وہی بات دہرائی، حوالہ نہیں دیا کہ پہلے بھی آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، لیکن بات وہی تھی کہ اس طرح کی عورت ہے، یہ خوبیاں ہیں، البتہ بچے جننے کے قابل نہیں، شادی کر لو فنہا ہو، پیغمبر اسلام نے منع کر دیا۔ کچھ دن گزرے، ثم اعطاه الثالثہ، پھر پیغمبر اسلام کے پاس آئے، پھر وہی بات پیش کی۔ پیغمبر اسلام نے تیسری مرتبہ یہی جواب دیا، فرمایا تزوجوا البنود الودود فإنی اکافر بکم الامم، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نکاح کرو اس عورت کے ساتھ جو بہت زیادہ بچے دینے والی ہے، میں باقی انبیاء کی امتوں کے مقابلے میں فخر محسوس کروں کہ میری تعداد زیادہ ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات پر دال ہے کہ مقاصد نکاح میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے امت مسلمہ کی تعداد زیادہ ہو، افراد زیادہ ہو، اور جتنا بھی زیادہ ہو جائے ان کے مقابلے میں اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بہت اللہ کی زمین وسیع ہے، جتنا بھی تعداد زیادہ ہو جائے اللہ کی زمین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں ہے۔ تو یہاں پیغمبر اسلام ترغیب دلا رہے ہیں نکاح کی، اور ایسے گھرانوں میں، کیونکہ اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن بعض برادریوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہوتا ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کو اولاد اللہ دیتا ہے، جانوروں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ دینے والا بھی اللہ، لیکن نسلیں ہیں، آپ ایک بکری دیکھیں گے کہ ان کے ہاں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض بکریوں کی نسلیں ایسی ہیں کہ 3-3 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ دیتا اللہ ہے، یہ نسلیں ہیں۔ بعض جانور ایسے ہیں 2-3 بچے دے کر ختم، بعض کے ہاں سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بعض خاندان میں آپ نے دیکھا عورت کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو 5 ہو جاتی ہے، عموماً بچے کے قابل نہیں۔ بعض خاندانوں میں آپ نے دیکھا 60 سال کی عمر کی عورت بچے دے رہی ہے، یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ظاہری جو تجارب ہوں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسلام نے کہا کہ دیکھو وہ کون سے گھرانے ہیں جن گھرانوں کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں وہاں نکاح کرو، اور پھر محبت دل میں ڈالنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ لیکن آپ نے بعض گھرانوں کی لڑکیوں کو دیکھا وہ اپنے خاندوں پر قربان جانتی ہیں، وہ نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، اور بعض برادریوں میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ نکاح ہوا اس لیے ہے تاکہ ہمارے خاندان ہماری خدمت کریں، دو بدو بحث کرنا، تکرار کرنا، گھر کے کام کو تقسیم کر لینا، شانہ بلانا چلنے کی سوچ اور فکر بعض گھرانوں کے اندر ایسی۔ تو ان پہلی چیزوں کو سامنے رکھ کر اسلام نے کہا ایسے گھرانوں کا، ایسے خاندان کا انتخاب کرو جن خاندان میں بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، عورتیں محبت کرتی ہیں، ان کا انتخاب کرو۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے اہم ترین نکاح کا مقصد ایک ہی بھی بیان کیا ہے۔ باقی رہا معاملہ اگر بیوی آ گئی، بیوی کے ساتھ بچے زیادہ ہو گئے، اقتصادی مسائل، معاشی مسائل، ان مسائل کا آدمی شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی یہ سوچ کم بچیوں میں سکون ہے،
گھر وہی بہتر ہے جس گھر کے اندر مختصر افراد ہوں، مختصر فیملی ہو، چھوٹا گھرانہ، زندگی آسان ہے، بچے اصل وہ دو ہی اچھے ہیں، تیسرے کے اندر کوئی اچھائی نہیں، اس طرح کی انسانی اصطلاحات، یہ سوچ، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ اصطلاح غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے۔ ایسی اصلاح کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ تم کون ہو کسی کو رزق دینے والے؟ تم تو اپنے آپ کو بھی رزق نہیں کھلا سکتے۔ تمہیں یہ فکر ہے کہ بچہ تیسرا آ گیا، کہاں سے کماؤں گا، یہ میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور تم تو خود بھی کما کر کھا نہیں سکتے جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تم خود کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، یہ سب کچھ ہے تو اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کی توفیق سے اگر یہ ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اور تم نے اس کو بوجھ سمجھا، کمانا کھلانا یہ بہت بڑا بوجھ سمجھا ہوا ہے۔ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے تم نے یہ صلاح بنائی ہے، جبکہ یہ بوجھ نہیں۔ جبرانی کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام اسلام فرماتے افضل ما یوزع فی میزان العبد نفقتہ علی اہلہ۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے افضل ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے ہوگا، اور قیامت کے میدان میں حقوق العباد میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ قتل کے بارے ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی کے ترازو کے اندر جو نیکی رکھی جائے گی سب سے پہلے وہ خرچہ ہے، وہ کمائی ہے جو اس نے اپنی اولاد کے اوپر خرچ کیا ہے۔ سب سے پہلے نیکی والے پلے کے اندر اس کی کمائی کو، اس کے خرچے کو رکھ دیا جائے گا جو اس نے اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہے۔ جس سے معلوم یہ ہوا یہ بوجھ نہیں، یہ تو عبادت ہے، یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے۔ کب سے آپ نے اس کو بوجھ بنا لیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دن صحابہ نے ایک طاقتور جوان کو دیکھا کہ وہ گزر رہا تھا، دیکھ کر کہنے لگے لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ مجاہد ہوتا، بڑا طاقتور جوان ہے، اگر اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی بڑی بڑی چاقوتی طاقتوں کی گردنیں ان کے جسم سے جدا ہو جاتی۔ جہاد کے میدان میں بڑے بڑے طاقتور نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ بھی مجاہد ہوتا۔ یہ تبصرہ تھا صحابہ کا۔ اس کے جواب میں جو تبصرہ رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ تھا، پیغمبر اسلام فرماتے ان کان ھذا خرج یسعی علی ظلہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ چلتا ہوا جوان اس لیے جا رہا ہے تاکہ محنت کرے، کمائی کرے اور اپنی اولاد کا خرچہ پورا کرے تو سمجھو کہ یہ بھی مجاہد ہے۔ اس کو مجاہد کہا۔ اس محنت کرنے والے کو پیغمبر اسلام فرماتے یہ بھی مجاہد ہے۔ اس کو سمجھو کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں یہ محنت کر رہا ہے۔ جہاد کا لفظ جو ہے بڑا وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ صرف تلوار ہاتھ میں لے کر گدار کرنا یہ جہاد نہیں ہے، بڑا وسیع معنی کا متحمل ہے، دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو معنی یہ ہوا یہ محنت کرنے والا یہ بھی مجاہد ہے۔ اگر اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ محنت کر کے اپنے ان کے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے یہ بھی مجاہد ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، رزق کا ڈر ہے، معاشی اقتصادی پریشانی کا ڈر ہے، فرمایا مت قتل کرو، نحن نرزقهم وإياكم، جن کو تم قتل کرنا چاہتے ہو ان کے رازق بھی ہم ہیں اور تمہارے رازق بھی ہم ہیں۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، اگر تو
وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم قاتل تصور ہو جاؤ گے، اور اس طریقے سے تم چاہتے ہو ذہنی سکون مل جائے، کبھی ذہنی سکون نہیں مل سکتا۔ تمہارے عقیدے میں خلل آ گیا، تم نے اپنے آپ کو رازق سمجھ لیا، اس لیے اولاد کم سے کم چاہتے ہو۔ کب سے تم رازق بنے؟ نہیں نہیں، رازق میں ہوں، میں رازق بھی ہوں، میں رزاق بھی ہوں، یہ میری صفت ہے، یہ میرے اوصاف ہے۔ رازق میرے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ رازق ہونا یہ نہ فرشتے کی صفت ہے، نہ کسی نبی کی صفت ہے، نہ کسی جن کی صفت ہے۔ میں رازق ہوں، میرے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ تو رازق میں ہوں، رزق کا ذمہ میرے لیے ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا کہ جو چیز میں نے پیدا کی ہے اس کا ذمہ رزق کا میں نے لیا، میں رزق دیتا ہوں۔ اور جو اس عقیدے کو سامنے رکھ کر نکاح کرے گا کہ ایک تو میری خواہشات کا بھی تحفظ ہے، نسل انسانی کا بقا ہے، باقی معاشی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہ، تین آدمی ایسے ہیں جن کی امداد کرنا، جن کا تعاون کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ ان کی میں نے امداد کرنی ہی کرنی۔ وہ تین آدمی کون ہیں؟ الناکح الذی یرید العفاف، سب سے پہلا وہ شخص ہے جو نکاح کرتا ہے حالانکہ مسائل نے گھیرا ہوا ہے، اقتصادی پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہی رزق دے گا۔ اگر بیوی آ جائے گی اس کا رزق بھی آ جائے گا، اولاد آ جائے گی اس کا رزق بھی آ جائے گا، جو آتا جائے گا اس کا رزق بھی آتا جائے گا۔ جو آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس لیے کبھی پیٹ میں تھا اس کی زندگی کی لکھتی گئی، اس کا رزق بھی لکھ دیا، وہ اپنا رزق لے کر آ رہا ہے۔ ہمارے دنیا کے اندر یہ سوچ رکھ کر جس نے نکاح کیا ہے اللہ کا حق ہے، اللہ اس کی امداد کرے، اگر پریشانی ہے اللہ ضرور تعاون کرتا ہے۔ والمکاتب الذی یرید الادا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی کا غلام ہے، سر خرید غلام، مگر وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، اس کے ساتھ مسائل، آئے دن پریشانیاں، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ کرنا، پھر یہ سوچتا ہے کب تک اس طرح گاڑی چلے گی۔ اسلامی غیرت، دینی غیرت جوش مارتی ہے اور یہ اپنے مالک کے پاس چلا جاتا ہے، کہتے بتاؤ مجھے آزاد کرنے کے لیے کیا پیسے لوگے، کتنے پیسے لوگے اور کتنا مہلت دیتے ہو تاکہ میں تیار کر کے پیسے دوں آزاد ہو جاؤں۔ اب وہ اپنے منہ سے جو پیسے مانگتا ہے، 10 لاکھ لوں گا، 20 لاکھ لوں گا، مہلت اتنی ہے، ہمیں یہ سوچ کر کہ اللہ میری امداد کرے گا تاکہ اس سے آزاد ہو کر صحیح مانے اللہ کی بات کا حق ادا کروں، ہمیں اس سے بات کر لیتا ہے، مکاتبت کر لیتا ہے، اللہ فوراً اس کی امداد کرتا ہے، اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ بلغاتی فی سبیل اللہ، اور تیسرا وہ مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ ہے اور اس کی امداد کرنا یہ بھی اللہ کی ذمہ ہے۔ تو نیت یہ ہو، اس عقیدے کے ساتھ آدمی کو چاہیے کہ وہ نکاح بھی کرے اور بچوں کی امید رکھے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، بغیر تفریق کے، بغیر امتیاز کے اللہ سے اولاد مانگے۔ قرآن نے دعا سکھلائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ نے یہ دعا نہیں سکھلائی کہ مانگو اے اللہ بیوی دے دے اس کے بعد بچے دے دے، فرمایا نہیں، دعا مانگو تو یوں
اے اللہ وہ بیوی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور وہ اولاد دے جو آنکھوں کا سکون بن جائے. چاہے یہ اللہ سے تو اولاد مانگنی ہے، آپ سے نہیں. آپ کا ذہنی سکون عزت آپ کی توجہ دلا رہا ہے کہ اولاد کم سے کم ہونی چاہیے. پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حالات وہ حالات پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، اس میں اولاد کا کوئی قصور نہیں. اولاد کے زیادہ ہونا یہ سبب نہیں، یہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. تمہاری تجارت میں دھوکہ، فریب، دغا بازی، تم ڈاکو بن گئے، تم چور بن گئے، لٹیرے بن گئے، راشی بن گئے، سود خور بن گئے. تمہارا معاشی نظام غیر شرعی بن گیا جس کی وجہ سے تم بحران کا شکار ہو. اس کا سبب یہ اولاد نہیں ہے. اولاد کا زیادہ ہونا یہ سبب نہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں جب سفر کرنا ہوتا ہے تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ 50 میل تک راستے میں کہیں ایک گھر بھی نظر نہیں آتا. تو حیرانگی ہوتی ہے کتنا اللہ کی زمین وسیع ہے. بتائیے کیوں پریشان ہو گئے؟ منصوبہ بندی کے لیے انہوں نے کیوں سوچا؟ ختم نہیں ہوگی. ان کو کون آباد کرے گا؟ یہ اتنا زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے، غیر آباد پڑی ہوئی ہے، ان کو آباد کون کرے گا؟ نئی نسل کا اضافہ ہونا چاہیے. اللہ کی زمین کی یہ رونق بنے جس کا یہ آسمان یہ ستاروں کے ذریعے روشن ہے، خوبصورت ہے. اس زمین کا حسن و جمال انسانیت کا وجود ہے. یہ زمین کے وہ ٹکڑے جو اس رونق سے محروم ہیں وہ کیوں ہیں؟ اور آپ کی یہ اصطلاحات، آپ کی یہ سوچیں جس کے تحت آپ نے یہ پلان بنا لیے، فیملی پلاننگ کا نام دے کر خاندانی منصوبہ بندی، یہ سوچ غیر اسلامی دعویٰ نفاذ شریعت ہے. دعویٰ نفاذ شریعت ہے اور وزارت نے منصوبہ بندی کی. آپ بتائیں کتنا تضاد ہے، کتنا تعارض ہے، کس قدر تصادم ہے اور کس قدر نقیض ہے. اس تناقض کو، اس تصادم کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ دین اسلام کا دس کچھ اور ہے، آپ کا دس کچھ اور ہے. اسلام کا منصوبہ کچھ اور ہے، آپ کا منصوبہ کچھ اور ہے. اسلام اس کو قبل کہتا ہے جس کو تم شرعی حیثیت دے رہے ہو. اسلام نے اس کو قبل کہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا اس عدل کے بارے کہ جو لوگ اپنے نطفے کو نہیں جانے دیتے، کہیں ٹھہر کر بچہ پیدا ہو جائے، بہر ہی اس نطفے کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور پوچھا گیا محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ذالک الفاظ الخفی. اسلام سے قبل دور جاہلیت میں کفار کے بعض قبائل ایسے بھی تھے جن کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن ہوگا، یہ سوال ہوگا کہ اس بچی کو کس گناہ کے عوض قتل کیا گیا، مارا گیا، اس کا قصور کیا؟ جاہلیت کے دور میں پیغمبر اسلام فرماتے ایسا ہوتا تھا، لڑکی پیدا ہوئی قتل کر دیا، زندہ درگور کر دیا. اور ایسے واقعات 2-3 احادیث موجود ہیں. اور یہ واقعات ان لوگوں کے ہیں جو اسلام لا کر اپنی ماضی کی داستان اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور آپ نے بارہا سنا جو شخص نے داستان سنائی کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کر رہا ہوں، لیکن
میرے جو ماضی کا کردار ہے اس کا کیا بنے گا؟ کہیں مواخذہ تو نہیں ہوگا، اس کا کہیں محاسبہ تو نہیں ہوگا، جبکہ میری ماضی کے اندر اس قدر گناہ موجود ہیں کہ حاملہ بیوی کو اگر چھوڑ کر میں علاقے میں چلا گیا اور میں نے کہا اگر میرے بعد میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، اچھا نام رکھنا ہے، تربیت کرنی ہے، اگر بیٹی پیدا ہو جائے درگور کر دینا، ختم کر دینا، یہ میری بغیرتی ہے ہوگی کہ میرے دروازے پر ایک لڑکی موجود ہے۔ تقریباً 4 سال کے بعد میں آیا، دروازے پہ دستک دی، اتفاق سے دروازہ کھولنے کے لیے ایک معصوم بچی ہی آئی۔ اس معصوم بچی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون آ گیا۔ بیوی سے کہا یہ بچی میرے گھر میں میری غیرت کو چیلنج کر رہی ہے، میں نے منع نہیں کیا تھا، اور خود ساختہ تعویلیں کرنے لگی بیوی، کبھی کہنے لگی یہ پڑوسن کی بچی ہے، کبھی کہنے لگی یہ فلاں گھر کی ہے، میں اکیلی تھی اس کو لے آئی، لیکن کوئی بات بن نہ سکی، پہلے سے کوئی بات طے شدہ نہیں تھی، آخر مجبوراً اس کو کہنا پڑا کہ میرے دل نے برداشت نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹی کو درگور کر دوں۔ ماں کی جو مامتا ہے اس کو آپ جانتے ہیں، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں صبر نہ کر سکا، فوراً میں نے اپنی بیوی سے کہا آج اس لڑکی کا آخری دن ہے اس گھر کے اندر، تو جو محبت کرنا چاہتی ہے کر لے۔ میرے سامنے بیوی نے بناؤ سنگار، کپڑے پہنائے، یہ وہ، مجبور لاچار بے بستی، خاوند کا ایک روب ایک کنٹرول ہوتا ہے، اس کی ایک طاقت ہے۔ بچی کو ہاتھ میں لیے میں چل پڑا، اور کسی میرے کندھے پر ہے، یہ بیلچا یہ کدال لیے ہوئے جنگل کی طرف رخ کیا، گڑھا کھود رہا ہوں، معصوم بچی اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھی ہے، تعارف ہو چکا کہ یہ تمہارا باپ ہے، تو اس کی بیٹی۔ عرب کی سرزمین کی انتہائی ذہین ترین یہ 4 سالہ بچی ہے، بار بار باپ سے پوچھتی ہے ابو اس گڑھے سے کیا کریں گے؟ شکیل القلب باپ یہ جواب دیتا ہے یہ تیرے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ ہوا کی وجہ سے گڑھا کھودتے ہوئے جب مٹی کے ذرات باپ کے چہرے میں پڑتے، بچی اٹھ کر اس کو کوشش کرتی کہ اپنے دامن کے ذریعے اس مٹی کو باپ کے چہرے سے ہٹاؤ، لیکن باپ کی ایک شکاوت ہے، بدبختی مسلط پر سوار ہو چکی ہے، دل پتھر ہو چکا ہے، گڑھا کھود لیا، بچی کو دھکیلا، اندر ڈال دیا، وہ چیختی ہے، نکلنے کی کوشش کرتی ہے، مٹی کا ایک حصہ اور ڈال دیا جاتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو مٹی میں دفن کر کے واپس آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ واقعہ سن رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک پر گر رہے تھے۔ واقعہ ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام نے چہرہ اٹھایا اور فرمایا بات یہ ہے اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی ہے، اور یہ خوبی ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے جتنی بھی برائیاں ہو جائیں اسلام لانے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر معاف نہ ہوتے کئی فرقے کا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوتا؟ جب وہ لڑکی آتی اور سوال ہوتا بھی ائی ذنب قتلت، کہ کس گناہ کے جرم میں اس کو قتل کیا گیا، تو پھر تیرا جواب کیا بنتا؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جاہلیت کے دور میں مشرکین کے بعض قبائل اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی شخص اپنے نطفے کو رحم میں جانے کی بجائے رکاوٹ کا باعث بنے گا تاکہ اولاد پیدا نہ ہو، اس کو ضائع کر دے گا، ذالک الفاظ الخفیو، سمجھ لے کہ مشرکین مکہ کھول کر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے، اور میرے اس امتی نے چھپ چھپ کر اپنی اس اولاد کو درگور کر دیا ہے۔ میں نے بعض احادیث عدل کے بارے آتی ہیں
کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں صحابہ کہتے ہم عدل کرتے تھے، نطفے کو ہٹاتے تھے، لیکن قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو بالعموم ہیں، اور بعض روایات ان کی تفسیر بھی کر رہی ہیں کہ یہ روایات، یہ احادیث جو مرفوعاً ثابت ہے، موقوفاً نہیں، جو مرفوعاً ثابت ہے، جب ان کے سیاق و سباق کو آپ دیکھیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کام صحابہ کا اپنی لونڈیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یہودیوں سے مقابلہ ہوا، عیسائیوں سے ہوا، مجوسیوں سے ہوا، ان کی عورتیں لونڈیاں بن چکی۔ آج کو یہ اندیشہ ہے کہیں پیدا ہونے والی نسل ہمارے خلاف نہ کھڑی ہو جائے، اسلام کے خلاف منصوبے نہ بنائے، ہمارے گھر میں ہمارے دشمن نہ پیدا ہو جائے۔ عموماً اولاد کا رخ جو ہے وہ ننیھال کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ننیھال کی نظریات اور صاف اولاد ہمیشہ زیادہ قبول کرتی ہے۔ ان خطرات کے پیش نظر لونڈیوں کے ساتھ یہ عمل تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت تھی عدالت عورت کے بارے اگر پوچھا بھی گیا ہے تو پیغمبر صاحب نے منع کر دیا۔ حمل گرانا اولاد کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ تو دور کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا انی عادل عن امراتی، کہ میں اپنی بیوی سے عدل کرتا ہوں، نطفہ طے کر لیتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ نبی السلام نے لما ذالک لما تفعلوا، یہ کیوں کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اشفق علی ولدها، بات یہ ہے مجھے خطرہ ہے کہیں حمل ٹھہر گیا تو بیوی حاملہ ہو جائے گی، اور یہ جو پہلے والا بچہ دودھ پی رہا ہے دودھ خشک ہو جائے گا، اس کے اوپر اثرات ہوں گے، وہ بھوکا اور پیاسا رہ جائے گا۔ صحیح معنی شریعت نے جو 2 سال دودھ پلانے کا حکم دیا ہے کہ پلا سکتے ہو، یہ بچہ دودھ نہیں پی سکے گا، اس لیے کہ اس کی ماں دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ میں اس بنا پر عدل کرتا ہوں، یہ صحیح ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا منع ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسا مت کرو، اور ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھا دی کہ بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لو کان سارن لسر فارسا والروم، اگر اس طرح بچے کو تکلیف ہوتی تو روم اور فارس کے لوگ جو مستقل یہ کام کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے تکلیف نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ مجھے کوئی ایسی حدیث قطعی صریح اور مرفوع نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ اس طرح کے علاوہ کسی صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ آپ عدل کریں۔ اور بالخصوص آج جو منصوبہ بندی ہے، فیملی پلاننگ ہے، یہ کس بنا پر ہے؟ یہ تو محض آج تعویلیں ہیں، یہ تعویلیں ہیں کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ اب دوسرا آپریشن ہوا ہے، میجر آپریشن سے بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر نے کہا ہے اب اگر آپ نے اس مسئلے کو ختم نہ کیا تو تیسرے بچے کی ولادت کے وقت یہ فوت ہو جائے گی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ مجھ سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں، فیملی پلاننگ جب ناکام ہوا، پاکستان کے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے دینی ذہن رکھتے ہیں، دینی سوچ رکھتے ہیں، جب اس منصوبے کو جس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا چکا ہے ناکام کر دیا گیا تو حکومت نے ایک اور منصوبہ بنایا ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے دیکھا عموماً بچے پیدا ہوتے، کوئی مسئلہ آپریشن کا نہیں تھا، آپریشن کے بغیر بچے پیدا ہو جاتے۔ آج باقاعدہ تربیت دی گئی ہے، بالکل ہمارے پڑھے لکھے دیندار ساتھی جو کہ اس محکمے کے ساتھ متعلق ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خفیہ طور پر یہ تعلیم دی جاتی ہے، کوشش کرو کہ زیادہ فیصد عورتوں کے بچے آپریشن کے ذریعے ہونے چاہیے۔ اور یہ بات ہے
کہ جب پہلا بچہ آپریشن سے ہوگا تو بالعموم دوسرا بچہ بھی آپریشن سے ہوگا. بالعموم بچے ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن بالعموم یہ ہے کہ دوسرا بچہ بھی آپریشن سے ہوگا. اور پہلا آپریشن جو ہے وہ چھوٹا آپریشن ہے، دوسرا جو ہے وہ میجر ہے. اس کے بعد لا محالہ ان کی جان کا مسئلہ آتا ہے، تاکہ منصوبہ ہی ایسا بنا دیا جائے کہ 2 کے بعد تیسرا بچہ ہے ہی نہ. اور ہسپتال اور گئی فون آپریشن کر دیا. مگر نہ پہلے یہ ہوتا تھا، اس کو تاریخ دی جاتی تھی، تاریخ کے مطابق وہ عورت آئی پھر واپس کر دیا جاتا تھا. پھر عین موقع پر جب بچہ بالکل تیار ہو چکا، زچگی کا وقت آ چکا، تو بڑے آرام کے ساتھ یہ دائیاں جو ہیں، یہ نسل جو ہیں، بچے کی ولادت کرتی تھی. لیکن آج تو نہیں. آپ 8ویں مہینے چلے گئے، 7واں مہینہ شروع ہو رہا تھا، پھر جب بھی چلے گئے انہوں نے دیر تو نہیں کرنی، مزید آپ کو 1 ہفتہ نہیں کرانا، بس اسی وقت لٹایا، آپریشن کیا اور بچہ پیدا ہو گیا. اب اس طریقے سے اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اور حیرت یہ ہے، یہ سلوک غریب عوام کے لیے ہے. منصوبہ بندی کرنے والے جب ان کی فہرست دیکھی جاتی ہے، کسی کے بچے 4 ہیں، کسی کے 5 ہیں، کسی کے 6 ہیں، کسی کے اس سے زیادہ ہیں، یہ عوام کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ منصوبے، یہ پلاننگ عوام کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، وڈیروں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ تمہارا یقینہ ہونا چاہیے جو تمہارا خالق اور رازق ہے وہی اس عوام، غریب عوام کا بھی خالق اور مالک اور رازق ہے. جو تمہیں رزق دیتا ہے ان کو بھی رزق دینے والا وہی ہے. تم کون ہو یہ منصوبے کرنے والے؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت آتی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ آپ کا خادم ہے، ہم نے آپ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ غریب ہے اور بے اولاد بھی ہے. اس کے لیے 2 دعائیں کریں، اللہ اس کو اولاد بھی دے دے، اللہ اس کو مال بھی دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ نے یہ 2 دعائیں بتائی ہیں، میں اپنی طرف سے ایک تیسری دعا شامل کر کے انس بن مالک کے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم ارزقہ ولدا ومالا وادخلہ الجنۃ. اے اللہ انس کو مال بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، اور تیسری دعا یہ ہے اس کو جنت بھی عطا فرما. اس سے پہلے انس بن مالک غریب ہے، بے اولاد ہے، پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے اولاد دینا شروع کر دی. اتنی اولاد کہ حدیث میں آتا ہے 100 سے زائد بچے ان کے سامنے فوت ہو گئے. اس میں بیٹے بھی شامل ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں. ایک بہت بڑا کنبہ تھا جو انس بن مالک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا. پیغمبر اسلام دعا کر رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہو رہے ہیں. اگر بچے کم، شریف فیصلہ یہی ہوتا تو پیغمبر جو شریعت لے کر آئے، جن پر شریعت نازل ہوئی، وہ جو دائی ہیں، جو اللہ کے احکام اپنے اوپر اور اپنی امت پر نافذ کرنے کے لیے آئے، وہ یہ کبھی دعا نہ کرتے. خاندانی منصوبہ بندی میں سمجھتا ہوں اگر اس کی ذرے کے برابر بھی شریعت میں کہیں گنجائش ہوتی تو یہ انس بن مالک پر فٹ ضرور ہوتا، جو 125 بچوں کو اپنے ساتھ اپنے سامنے اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے. اللہ نے اولاد بھی دی، رزق بھی دیا. رزق کتنا دیا؟ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یا تو باغ پہ پھل نہیں لگتا تھا، دعا ہو گئی، لوگوں کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل لگاتے ہیں اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. رائی تو اس نبی نے وانا ارجو صالحہ 2 دعاؤں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور یقین ہے کہ تیسری دعا بھی اللہ نے ضرور قبول کی ہوگی. پیغمبر اسلام کثرت اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اولاد دی، یہ 2 بچے اچھے، یہ غیر شرعی اصطلاح ہے. یہی سلسلہ چلتا رہا
تو ایک وقت ہے کہ پھر کہیں گے ایک ہو پر نیک ہو، بچہ ایک ہی ہونا چاہیے. پھر آگے گاڑی پھر وہی رہبانیت. یہ ساری سوچیں، یہ سارے فکرات، سارے منصوبے غیر شرعی اور غیر اسلامی، ان کا کوئی حل نہیں. پریشانیوں میں اضافہ ہے، کمی نہیں ہے. اللہ کے بندو، اگر آپ کو تیسرا بچہ اچھا نہیں لگتا اس کو جہاد پر بھیج دو، آنے تو دو، اس کو مجاہد بنا دو. یہ دینی ادارے ہیں، یہاں بھیج دو. یہ ان بچوں کی تربیت بھی کریں گے، ان کو عالم بھی بنائیں گے، ان کو مجاہد بھی بنائیں گے. آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ یہ کب سے پریشانی آپ نے مول لے لی ہے؟ آپ کو معلوم نہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں روزانہ صبح کو 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اترنے کے بعد یقول احدہما، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرا بندہ خوب خرچ کرتا ہے تو اس کو دیتا ہے، وہ خرچ کرتا رہتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، دوست احباب پہ خرچ کرتا ہے. اے اللہ جس طرح وہ خرچ کرتے ہوئے نہیں تھکتا تو دیتے ہوئے نہ تھک. اے اللہ خوب دے اس کو، اس کے اوپر کبھی پریشانی کا دن نہ آئے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اللہم آتے ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخل کا شکار ہو چکا ہے، پریشان ہے کہ کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، اے اللہ اور پریشانی دے، اس کو اور برباد کر دے، اس کو اور تباہ کر دے. جس کو اس پریشانی نے گھیر لیا ہے اے اللہ اس کی پریشانی کے اندر اضافہ کر دے. آج پریشانی کے اندر اضافہ ہے کہ نہیں؟ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ جہاں یہ منصوبے نہیں ہیں وہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں یہ پلاننگ نہیں وہاں کے لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ سوچ کہ اولاد زیادہ، اقتصادی مسائل، یہ غیر شرعی اور عقیدے میں عقیدہ اسلامیہ کے اندر ایک بہت بڑی ضرب ہے، بہت بڑی ضرب ہے. آپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، کتنی بڑی عزت دی ہے. آپ دیکھیں جانوروں کو رزق کون دیتا ہے؟ ان پرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ ان چرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ کاش کہ تمہارا اور میرا عقیدہ ان پرندوں کے عقیدے جیسا بن جائے تب بھی ہماری کامیابی ہے. ان سب کو اللہ رزق دیتا ہے. ایک ایک پرندے کے پیچھے دیکھیں کتنے بچے ہیں، ان کے رازق کون ہے؟ حالانکہ یہ کوئی کارخانوں کے مالک نہیں. سید عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر انسان کا عقیدہ اس پرندے کی طرح بن جائے جو صبح کو خالی چونچ خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر اس کو یقین ہے جس خالق نے آج کھلا دیا ہے کل بھی وہی کھلائے گا، فرمایا یہ بندہ متقی ہے. تقوی کا تقاضا تو یہ ہے. ہاں تمکن کا معنی یہ بھی نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمارا کام ایسے نسل کی اضافت، اس کو بڑھانا ہے، کمانا نہیں. اسلام نے اس کی مذمت کی ہے. اسلام نے کہا حرکت کرو، محنت کرو، جو تمہارے بس میں ہے تم کرو، اس میں برکت اللہ ڈالے گا. جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو. نبی اسلام مسجد نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آیا، اونٹنی کو بیٹھ چھوڑ دیا، خود مسجد میں آ گیا. نبی اسلام دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی بھاگ گئی. یہ جانور کس کا ہوتا ہے؟ آپ نے پوچھا کس چیز پر آئے؟ اونٹنی پر آیا. کہاں ہے؟ باہر ہے. باندھ دی ہے؟ نہیں جی، اللہ کے توکل چھوڑ دیے. فرمایا قیدھا ثم توکل اللہ، جاؤ پہلے اونٹنی کو باندھو، اس کا کیل زمین میں گاڑو، اس کی مہار کو، اس کی رسی کو، اس کی نکیل کو اس کیل کے اندر باندھ دو. پھر اللہ سے کہو کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب اگر یہ بھاگ گیا تو مہربانی فرمانا. یہ ہے توکل کا معنی. ایک مفسر کے بارے میں نے پڑھا کہ جب وہ قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اللہ رزق دیتا ہے.
ابن کثیر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے چونچ دی ہے اس کو اللہ چنا بھی دے گا. جب اللہ نے چونچ دے دی ہے تو چنا دے گا. تو وہ مفسر عقیدہ ہے تطمین قلبی کے لیے، ایمان کے اضافے کے لیے جنگل کی طرف رخ کرتا ہے. ایمان کا اضافہ وہ چیز ہے، شک وہ چیز ہے. ایمان کا اضافہ جس طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں بات آتا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے. ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے. اور دلائل پیش کیے، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا رب ارنی، اے اللہ مجھے دکھلا دے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، کہ تو مردے کو زندہ کرتا کس طرح ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کا شک نہیں تھا، شک نہیں، یہ ایمان کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے. ایمان ہے، ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے منظر دکھلا دیا کہ 4 پرندے لے لو، کترا کر دو، ان کے گوشت کو ملا لو، اپنے دامن میں 4 پرندوں کے گوشتوں کو مکس کر لو، ملا لو، اور پھر ان کے گوشت کے کچھ حصے کو پہاڑی پہ ڈال دو، کہیں جنگلات میں پھینک دو، پانی میں ڈال دو، ہوا میں اڑا دو. پھر ایک ایک پرندے کا نام لو، جس پرندے کا نام لوگے اس کے گوشت کا ٹکڑا جہاں جہاں ہوگا اڑ اڑ کر جڑتا بھی جائے گا اور تیرے سامنے وہ پرندہ آ جائے گا. یہ ایمان کا اضافہ ہے، شک نہیں. مفسر ایمان کے اضافے کے لیے جنگل کی طرف رخ کر رہا ہے. جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جس وقت وہ کھانا کھاتا ہے اس نے کہا بس آ گئی ہے، کسی اور کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ مجھے بھوک لگ چکی ہے، لہذا اللہ نے دے رہا ہے، بھوکے کو کھلانا ہے. اس مفسر نے فوراً نہر کا جو کنارہ تھا اس کنارے کے اوپر پہنچ جاتا ہے. ہاتھ دھویا، ہاتھ دھو کر اب یقین ہے کہ کھانا آ جائے گا. کیا دیکھتا ہے کہ خشک لکڑی کے اوپر ایک روٹی ہے، بلکہ یوں کہنے کہ پراٹھا ہے، اس کے اوپر حلوہ ہے، وہ خشک لکڑی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہے. اس نے کہا یہ میرا رزق یہی ہے. اٹھا لیا، کھا لیا، جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب بھوک لگی پھر آ گیا، پھر یہی منظر 2 مرتبہ 3 مرتبہ. آخر اس نے سوچا دیکھوں یہ رزق تو میرا ہے، کہاں سے رہا ہے. گیا آگے دیکھا نہر کے کنارے کے اوپر کچھ گھر ہیں. یقین یہی ہوا کہ شاید یہی سے کچھ ہوتا ہے. ٹھہرا، وقفے کے بعد دیکھا کہ گورات آتی ہے. اسی طرح لکڑی کی ایک پھٹی اس کے ہاتھ میں ہے، روٹی اور حلوہ چھوڑ کر واپس جانے لگی. اس نے وجہ پوچھی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا خاوند بیمار ہے اور اس کی پیٹھ کے اوپر ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے. حکیم نے کہا ہے اس کے اوپر گرم روٹی اور پراٹھے کے ساتھ ساتھ حلوہ باندھو، اس کا منہ نکلے گا، پیپ جمع ہو جائے گی، یہ پھٹ جائے گا، سکون مل جائے گا. اب کیا ہوتا ہے، میں مستقل یہ گرم پراٹھا اور حلوہ باندھ رہی ہوں، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو اتار کر بجائے گھر میں پھینکنے کے، ضائع کرنے کے، بچوں کے ہاتھ میں آئے گا، میں اس کو پانی میں چھوڑ دیتی ہوں تاکہ پانی کی مخلوق یہ کھاتی رہے. یہ اللہ کا رزق ہے، ضائع نہ ہو جائے. پھر جو ہی دوسرا پراٹھا ٹھنڈا ہوتا ہے اس طرح کرتی ہوں. اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. دعا کریں اللہ میرے خامن کو صحت یاب کر دے. وہ مفسر کہنے لگا اللہ باقی جس کو تو نے پیدا کیا تو اس کو رزق دیتا ہے، لیکن جو محنت نہ کرے اور گھر بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ مجھے مل جائے اس کو بھی مل جاتا ہے، لیکن ہوتا حرام کا ہے. مل جاتا ہے، محنت کرو، آپ تھوڑا سا کوشش کریں، تک دو آپ کی ہونی چاہیے، اللہ آپ کو رزق دے گا. رازق اللہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے رب کے ڈر کی وجہ سے اولاد کی کمی، خاندانی منصوبہ بندی، یہ عقیدے میں ایک بہت بڑی ضرب ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو رزق دینے والے؟ کسی کو ایک پک کا دور کی بات ہے، کسی کے منہ کے اندر اللہ کی توفیق کے بغیر آپ ایک لقمہ بھی داخل نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی، وقتی پریشانی آ گئی، لیکن یہ پریشانی آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک حدیث سن کر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوی سے پہلے میرے گھر ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں. وہ بیچاری غریب عورت تھی،
اس نے مجھ سے آ کر سوال کیا، میرے پاس کھجور کا ایک دانہ تھا، کھجور کا وہ دانہ میں نے اس عورت کو دیا، اس نے اس کھجور کے دانے کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ٹکڑا اس بچی کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا، ولم تاکل منہا شیئا، اور خود اس نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں منب تو لیا فی ہذہ البنات بشیء فاحسن الیہن کان لہ سترا من النار۔ ایسا آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے اور اولاد کی وجہ سے اس طرح کی معاشی اقتصادی پریشانی کا شکار ہو جائے، مگر وہ صبر کرے، محنت کرے، لگا رہے، کوشش کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فرمایا یہ اس کا عمل قیامت کے دن اس کے اور جنت جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس خاتون کو اللہ نے بیٹیاں دی، ایک حدیث میں آتا ہے جس مرد کو اللہ نے بیٹیاں دی، ان کی تربیت کی، اچھا اس کو کھلایا، دینی تربیت کی، اچھے انداز میں رخصت کر دیا، اور فرمایا اگر ان کی تعداد 3 تھی، 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کی تربیت کی، خاندانی منصوبہ بندی کی ترتیب کے لیے یہی حدیث کافی ہے۔ جو 2 کو ہی سمجھتے ہیں جنہوں نے 2 پر ہی اتفاق کی ہے، حدیث میں یہ 3 ہے، 3 بیٹیاں جس کو اللہ نے دی، تربیت کی، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس بندے پر جنت واجب ہو گئی۔ اسلام تو جنت کی بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوق میں اضافہ ہونا چاہیے، نسل انسانی کی بقا ہونی چاہیے، اس کو پھیلنا چاہیے، دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کی کثرت تعداد کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، یہ سوچ غیر اسلامی، غیر شرعی ہے، اور ایسی سوچ کے مالک، ایسے منصوبے، ایسے اصطلاحات کے دائی کبھی بھی اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان غیر اصطلاحی اور غیر شرعی سوچ سے وہ توبہ طائب نہ ہوں، اس وقت تک وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ دعوے جھوٹے ہیں، شریعت کے تنفیذ کی باتیں یہ جھوٹی باتیں ہیں، دعوے بھی ہیں نفاذ شریعت کے لیے، بل بھی پاس ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، کبھی سینٹ میں، کبھی اسمبلی میں، اور ساتھ ہی ساتھ سودی نظام کی ترغیب بھی ہو رہی ہے، خاندانی منصوبہ بندی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ ان کا کردار، ان کے قول میں زمین آسمان کا فرق ہے، دعویٰ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے۔ جب کے لیے دعوے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، دعویٰ کچھ اور، دلیل کچھ اور ہے۔ قول و فعل میں جب تضاد ہو جاتا ہے تو یہ بندہ منافق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، اللہ نے یہی فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات نشانی میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہاری نسل میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے، راحت ملے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت بھی ڈال دی ہے اور رحمت بھی ڈال دی ہے۔ اور یہ قوم جو غور و فکر کرنے والی ہے ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اور فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے انسان سے، اسی نسل انسانیت سے، پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری تعداد میں بچے بھی دیے ہیں، بچیاں بھی دی ہیں۔ اللہ نے تو یہ اشارے کر کے اپنے احسانات اپنی مخلوق کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا قرآن و حدیث کی روح سے نکاح کے جو مقاصد تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین ایک مقصد میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ فطری طور پر جو فطری خواہش ہے، جنسی خواہش ہے، اس کی تکمیل بھی ہے، اسلام نے اس کی ترجمانی بھی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نسل انسان کی بقا بھی ہے۔ یہ دونوں اہم مقاصد تھے جس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ توجہ کے ساتھ آپ میری باتیں سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی احکام کی فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین۔
دیکھیں جی، ایک ساتھی نے کہا ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی عدل کرتے تھے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہودی لوگ جو کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ساتھی نے آخر میں لکھا ہے فذالک یدل ھذا حدیث علی جواز عدل، کہ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ عدل کرنا جائز ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث جو صحیح مسلم کی میں نے آپ کو سامنے پڑھ کے سنا دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال ہوئے، ایک سوال ہوا لونڈی کے متعلق، ایک سوال ہوا بیوی کے متعلق۔ جب لونڈی کے متعلق سوال ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جب اپنی بیوی جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے متعلق سوال ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ بلکہ باقی رہا یہودی کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، جب واضح نص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورت کے لیے منع کر دیا ہے، تو جواز کے لیے کوئی ایسی، میں نے خطبے کے دوران ایک بات کہی کہ کوئی ایسی مرفوع اور صریح حدیث پیش کریں جو آزاد عورت کے ساتھ عدل کرنے کے بارے ہو تاکہ ہم فیصلہ کر لیں۔ ہاں، یہ بات بالکل میں نے بھی سنی ہے کہ یہ جو آج کل نمک آیا ہوا ہے اس کے اندر بعض ایسے کیمیکل ہیں جس کے ذریعے خاندانی منصوبہ بندی کو کامیاب کیا جا رہا ہے۔ اگر واقعی یہ بات صحیح ہے جو پہلے ہمارے بھی سننے میں آیا ہے تو اس کے خلاف تحریک بھی ہونی چاہیے اور ایسے نمک سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسی چیز ہیں کہ اس کے اندر بعض ایسے کیمیکل ہیں جس سے خاندانی منصوبہ بندی کے منصوبے کو ترویج ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، اگر یہ بات بالکل صحیح ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے بھی کئی ایک ساتھی نے بتایا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، جو اس فیلڈ کے آدمی ہیں اس کی وہ زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں۔ ایک ساتھی نے ایک بہت بڑی تفصیلی بات پیش کی ہے کہ آپ آبادی بڑھانے کی بہت سی فضیلتیں بتائی ہیں، فیملی پلاننگ کے خلاف اسلام قرار دیے ہے، معاشی تنگی، بے روزگاری، فساد کو خدا کا عذاب قرار فرمایا۔ آپ کی اطلاع کے لیے ایسے ہے کہ ہمارا ملک 25 کھرب روپے کا مقروض ہے یہود و نصارہ کا، اور پھر اس پر مدار یہ ہے کہ بقول آپ کے آسمان و زمین میں فساد ہی فساد اور معاشی تنگی ہے۔ اس فساد اور بدحالی کے عالم میں آبادی میں بے تحاشا اضافہ کرنا، مزید یہود و نصارہ کے مقروض بننا کہاں کی عقل مندی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے مزید عرض ہے کہ اس وقت پاکستان میں 5 کروڑ سے زائد بچے علم حاصل کرنے سے محروم ہیں، اور یہ نازک بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ 5 لاکھ سے زائد بچے پیدائش سے 5 سال کے درمیان محض خوراک کی عدم دستیابی کی بنا پر انتقال کر جاتے ہیں، اور بے شمار عورتیں محض 2 وقت کی دوائی کے لیے جسم فروشی پر مجبور ہیں روٹی کے لیے۔ ان حقائق کے باوجود آبادی میں اضافہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ محترم شیخ صاحب، گستاخی معاف، پاکستان میں ہر شخص مسجد یا مدرسے میں پیش امام یا خطیب نہیں ہے، جہاں رہائش مفت، بجلی کا بل مفت، غرض ہر چیز مفت، کھانا مفت، لہٰذا ایسے بچے پیدا کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ اخیر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ ان لاکھوں بچوں اور بے شمار بے روزگاری کے لیے آپ کے پاس نیک دعاؤں کے علاوہ عملاً کیا حل ہے؟ بات آتی ہے کہ پاکستان جو یہود و نصارہ کا مقروض ہے اس کی وجہ ان بچوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ بچوں کے کھانے اور پینے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی بدماشی اور ناجائز پیسے کا استعمال ہے۔ اس کے لیے چاہے عوام میں ایک بندہ بھی نہ ہو تب بھی آپ مقروض رہیں گے۔ جو آپ کے حکمرانوں کا کردار ہے، جو آپ کے وزراء کا، جو آپ کی حکومت کا کردار ہے، اگر یہ کردار رہا یقین کیجیے آپ کی اس بدحالی اور پریشانی میں اضافہ ہوگا، چاہے پاکستان کی عوام ختم کن ہو جائے۔ سودی نظام کو آج ختم کر دیں،
زکات کا جو صحیح طریقہ ہے اس کی تنفیذ ہو جانی چاہیے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ مقروض حکومت ہے. حکومت کیوں مقروض ہے کروڑوں روپے کی؟ آپ کے ایک بادشاہ کا کردار دیکھیں, اس کے اخراجات دیکھیں, کروڑوں روپے اس کے ماہانہ خرچ ہیں ایک وزیر کے. آپ بتائیں یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے کہ نہیں؟ یہ کماتی عوام ہے, جمع عوام کرتی ہے اور اڑانے کے لیے حکومت ہے. ان کے اوپر آپ شرعی قانون نافذ کر دیں اگر صحیح طریقے سے تو کہاں مقروض رہے گی؟ آئے دن آپ دیکھتے ہیں جب یہ لسٹیں فہرستیں ہمارے سامنے آتی ہیں, فلاں پی اے نے کتنا لیا, فلاں ایم ایل اے نے کتنا لیا, فلاں سینیٹر کے پاس کتنا ہے, فلاں کے پاس کتنا ہے, یہ آپ اس کو آپ جمع کر لیں, یہ سارے کے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے. یہ جتنے آپ کے ڈاکو حکمران ہیں جو انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے, خالی آج اس کو آپ جمع کر لیں اور کل پاکستان کی کسی گلی میں مجھے کوئی ایک گداگر دکھلائیں کہ کوئی فرق نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے فساد برپا ہے, یہ ظالم حکمران ہے, لوٹ لوٹ کر عوام کا پسینہ خشک کر کے ان کا خون نوچ رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں. یہ ان حکمرانوں کا قصور ہے. ان کی عیاشیاں آج ختم کر دیں. ان کے ایک سفر پر کتنا خرچ ہوتا ہے, ان کے ایک بنگلے کو دیکھیں, ذہن پہ غور تو کریں. آپ کو یہ خرچے نظر نہیں آتے؟ اے دن ان کے فنکشن پہ آپ غور کریں جہاں اربوں کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. آخر یہ کہاں کی؟ میں آپ کو اپنے علاقے کی بات بتاتا ہوں. نوابزادہ نصر اللہ خان جن کا نام سنا ہے, وہ میرا ہمسایہ ہے, میں اس کا ہمسایہ ہوں. اور وہ جواب میں رہتے ہیں. بے نظیر جب آئی اس سے پہلے اس قدر وہ کلاش ہو چکا تھا اس وقت اس طرح کہ ان کے پورے گھرانے کے اندر ایک کھٹارا جیپ تھی جس کو دھکے لگا کر لڑکے گھومتے تھے. ایک کھٹارا جیپ تھی اور پرانا سا ایک مکان ہے, باغ بھی بک چکا, کچھ زمین وہ بھی ختم ہو چکی. سیاست کا خرچہ خالی اس کا ایک بھائی جو امریکہ میں رہتا ہے وہی لیتا ہے. جب اس کو بارہا علاقے کے لوگوں نے سمجھایا کہ تو پیسہ ضائع کر رہا ہے, وہ کہتا ٹھیک ہے ضائع ہو رہا ہے, یہی سمجھتا ہوں کہ چلو میرے ایک بھائی کا نام تو اخبارات میں آتا ہے, یہ ہماری ایک ثقافت ہے, خاندان کی ایک عزت ہے, وقار ہے. یہ ہے بے نظیر دور میں آیا. 2 سال کے اندر اس نے جو جائیداد جمع کر لی, اس کا نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں. میری بات یہ کیسے ہو رہی ہے اور اپنے گھر کے پڑوس کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت نوابزادہ کے بیٹے نہیں, بیٹیاں نہیں, پوتے نہیں, پوتیاں نہیں, نواسے اور نواسیوں تک کے بنگلے بن چکے. اور ایک ایک بنگلہ 25-25, 30-30 لاکھ سے کم نہیں ہے. اور آئیے ان کے اتنے یہ گھرانے جن کی میں نے آپ کو گنتی بتا دی ہے, ان میں سے ہر ایک کی آپ کو پجیرو نظر آئے گی. ایک پجیرو کتنے کی آتی ہے؟ پھر ان کی عیاشیاں آپ بتائیں کہ یہ 2 سال میں کہاں سے کمایا؟ یہ چیزیں آپ نظر نہیں آتی. آپ کے اس ملک کے اندر کتنے لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی غیر قانونی طور پر یہاں رہتے ہیں, غیر قانونی طور پر یہاں رہتے ہیں. سرمایہ ہے, جمع ہو کر جا رہا ہے, کوئی اصول نہیں, کوئی قانون نہیں. آخر ان کی پابندی آپ نظر نہیں آتی. یہ چیزیں آپ نظر نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سارا معاملہ ان معصوم بچوں کو حوالے کر دیتے. ان پر اگر آپ نے غور کیا ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا. بولا جاتا ہے کہ 2 سال بچے کا دودھ حق ہے. اگر دوسرا بچہ آ گیا تو پہلے بچے کا حق مارا جائے گا, لہذا 2 سال تک عدل کیا جا سکتا ہے. کیوں حق مارا گیا؟ دونوں مل کر پی سکتے ہیں, دونوں مل کر پیے نا. ایسے بہت سارے آپ کو مولوی ملیں گے جن کے بچے 2 مل کے دودھ پیتے رہتے ہیں, ایک پہلے مرتبہ ہے, دوسرے مرتبہ کا ہے. ایسی بات جب 2 سال تک شریعت نے اجازت دی ہے اس کو پینے سے, اس کو پینے سے کم از کم 2 تو یہ پی سکتے ہیں. کس نے منع کیا آپ کو؟ جی ہاں, کچھ بھی تو آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بتائی ہے, اللہ رضا کر دے, کہ 2 بچے ایک ساتھ بھی تو آ سکتے ہیں. شیخ رشتہ کرتے وقت اس وقت ہم جو دیکھتے ہیں وہ مال و دولت دیکھتے ہیں, تاکہ دین کو, جبکہ رشتہ یہ کیا ہے, معذور بچہ ہو یا بچی رشتہ نہیں کرتے, جبکہ یہ لوگ مبہد ہوتے ہیں اور باعمل اور باشرع وہاں رشتہ نہیں کرتے. آپ سے گزارش ہے کہ اس پر کچھ قرآن و حدیث سے بتائیں. پتہ میرے بھائیوں بہت ساری ہو چکی ہیں اور مغرب بھی ہونے والی ہے. بات اتنی سی ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں
جب تمہاری لڑکی، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی جوان ہو جائے تو رشتے کے لیے دو چیزیں دیکھو، من ترضون دینہ و خلقہ فزوجوہ۔ جس لڑکے کے اندر یہ دو خوبیاں دیکھو کہ وہ دیندار بھی ہے اور با اخلاق بھی ہے۔ دیندار کو مانا نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن خالی یہی نہیں دیکھنا، بعض آپ کو دیندار ملیں گے لیکن بد اخلاق ہوں گے، معاشرتی اعتبار سے ان کا کردار اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ خالی یہ دیکھو جی ہاں 5 وقت وہ مسجد میں آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ بھی ہے وہ ہے، فرمایا من ترضون دینہ و خلقہ، جس کی دین اور اخلاق پر تم مطمئن ہو جو فزوجوہ، اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اگر اس کے اندر کوئی اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ ہمدردی کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی ہمدردی سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپ نے محض اس کی توحید، اس کے عقیدے، اس کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھی احادیث موجود ہیں، طوالت میں جانا ذرا چونکہ وقت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، اجازت نہیں دے رہا، وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جنیدی جو رنگ کا کالا تھا، یہ حسن و جمال نہ ہونا یہ بھی ایک نقص ہے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ کالے رنگ کا جوان ہے، چھوٹا سا قد ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے ہیں کہ میں یقیناً خوبصورت نہیں ہوں، بدصورت ہوں، بداقطع ظاہری اچھی نہیں ہے، لیکن ہوں تو انسان، ہوں تو جوان، میرے خواہشات تو ہیں، میرے جذبات تو ہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری مسلمان صحابی کے گھر ان کو بھیج دیا کہ جو میرا پیغام دے دو۔ انصاری کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر بات بتائی، وہ گھر گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں اور بیٹی دوسرے کمرے میں ہے، وہ گفتگو سن رہی ہے۔ یہ انصاری اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا جنیدید نامی آیا ہوا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، آنکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی ہیں اور مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، حبش سے آیا ہے، اور وہ حوالہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دے رہا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بیوی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، انہوں نے بھی کوئی حق میں فیصلہ نہیں کیا کہ بیٹی نے وہی دوسرے کمرے سے آواز دی، یا ابت، او ابا جان، واللہ لقد رضیت ما رضیانی رسول اللہ، اے ابا جان جس رشتے کو اللہ کے نبی نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ رشتہ مجھے پسند ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی قربانی دی جائے گی تو اس میں خبر بھائی ہوگی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مزدلفہ کی رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں گزری، اگر حدیث صحیح ہوگی تو اس کو مان لیں گے، لیکن میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی جس میں یہ ہو کہ مزدلفہ کی رات جو ہے شب قدر سے زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص اپنی بیوی یا بہن کو یا بیٹی کو بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے لے جائے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے بھائی ٹھیک ہے کہ شادی کے وقت اس کا بناؤ سنگار علاقے کی مناسبت سے بالکل جائز ہے، لیکن بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ بیوٹی پارلر میں بہت ساری غیر شرعی حرکات بھی ہوتی ہیں، وہاں بسا اوقات مرد بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری ان کے اندر